افلح من تزکا، قد مانے تحقیق کی، افلح کامیاب ہو گیا وہ، من تزکا جو اپنا دل پاک اور صاف کر لے، یعنی دل کے اندر کوئی کینہ، کوئی کپٹ، کوئی دوسرے کے خلاف بغض، یہ ساری چیزیں نہ رہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے کہا قد افلح، وہی کامیاب ہے۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اگر کامیاب ہونا ہے، اور یہ کامیابی دونوں دنیا کے لیے ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ کتنی اچھی آیتیں ہیں جمعے کے دن پڑھی جاتی ہیں، قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہے جو دل کو صاف رکھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل میں تمام چیزوں کے جتنی بھی دل کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں، سب سے اپنے کو صفائی رکھیں، پاک رکھیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، ایک تو دل صاف کرو، دوسری چیز اللہ کے نام کو یاد کیا، فَصَلَّى تو نماز اس نے پڑھا۔ گویا پتہ یہ چلا کہ کامیابی کے لیے ایک چیز تو یہ ہے کہ دل صاف ہو۔ اپنے کسی بھی مسلمان بھائی سے، اپنے خاندان میں، اپنے گاؤں میں یہ سب چیزیں نکال دیجئے، آپس میں مل کر کے اتفاق سے ہم رہیں گے، اس میں طاقت ہے۔ الگ الگ رہیں گے، اس میں کوئی طاقت نہیں ہے، جو چاہے ہم کو تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ اس کی مثال ہم نے بچپنے میں پڑھا تھا، اور آپ نے بھی پڑھا ہوگا بیسک ریڈر کتاب میں ہندی میں، کہ ایک کسان تھا، اس کسان کے 10 لڑکے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا یہ واقعہ یا پڑھا ہوگا۔ 10 لڑکے اس کے تھے، مگر وہ آپس میں بہت لڑتے مرتے تھے، روز جھگڑا رہتا تھا ان کا۔ باپ پریشان ہو گیا، ایک دن اس نے 10 بچوں کو بلایا، کہا یہاں کھڑے ہو جاؤ، اور ان کو جو ہے 10 لکڑی اتنی بڑی بڑی لے آیا وہ کسان، اور ان کو جو ہے الگ الگ سب کو تھما دیا، کہا اس کو توڑ دو۔ سب نے بڑی آسانی سے اپنی اپنی لکڑی توڑ دی۔ اس کے بعد کسان نے کہا ٹھیک ہے، توڑ دیا، اب لو۔ 10 لکڑی اکٹھا باندھ دیا رسی سے، اور کہا اب اس کو توڑو۔ تو کوئی بھی اس کو بڑی محنت کیا، لیکن کوئی توڑ نہیں پایا۔ تو کسان نے کہا دیکھو بچوں، یہی مثال ہے ہماری، آپس میں لڑتے رہو گے تو کوئی بھی تم کو توڑ سکتا ہے، لیکن اکٹھا ہو جاؤ گے، مل کے رہو گے، تو تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ کسان نے اتنی بہترین سے سمجھایا، بچے ایک ہو گئے اور آپس میں مل کے رہنے لگے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آپس میں کینہ اور قبضہ، یہ ساری چیزیں دل میں نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ نے بھی کہا ہے قد افلح من تزکا، دل کو صاف کیا جس نے، وہی کامیاب ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے رب کا نام ذکر کیا، فَصَلَّى اور نماز پڑھا۔ اللہ کے نام کے ذکر کا مطلب کیا ہے؟ اور سیدھی سیدھی سی بات ہے، اللہ کو یاد کرتے رہے، یعنی سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں۔ ہمارے جو بزرگ ہیں پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ بھی، ان کو بھی یہ کلمہ تو انشاءاللہ یاد ہی ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سب کو یاد ہے کہ نہیں ہے؟ الحمدللہ، اللہ اکبر، یہی کہ اتنا ہم کہتے رہے، اللہ کا ذکر ہوتا رہا۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، الحمدللہ، اللہ کے لیے تعریف، اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ جلسے کا، اس میٹنگ کا یہی مطلب ہے کہ آپ کچھ سیکھ کے جائیے۔
آپ یہی 3 کلمہ اگر سیکھ لیے، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہو گئی، ہمارا آنا بھی کامیاب اور آپ کا سننا بھی کامیاب، نہیں تو کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس لیے لوگوں ایک جو چیز ہے، ایک چیز آپ کو بتائیں، آخری حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو آخری میں سب سے آخر حدیث ذکر کیا ہے کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ امام بخاری رحمۃ دنیا میں قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح کتاب اگر کوئی ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری ہے۔ اتنی بڑی کتاب آپ تو نہیں جانتے لیکن نام سنے ہوں گے لوگوں سے بہت کہ امام بخاری صحیح بخاری میں ہے، سب سے صحیح کتاب ہے اللہ کے کلام کے بعد۔ آخری حدیث جو بیان کی انہوں نے کہا کلمتان، 2 کلمے ایسے ہیں، کلمتان 2 کلمہ ایسا ہے، کیسا ہے؟ خفیفتان، جو بڑا ہلکا ہے، علی اللسان، زبان سے ادا کرنے میں بہت ہلکا ہے، خفیفتان علی اللسان، کہنے میں تو بہت ہلکا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثقیلتان فی المیزان، لیکن یہ نہ سمجھنا زبان سے کہنے میں تو بڑا ہلکا ہے لیکن ثقیلتان فی المیزان، اللہ کے ترازو میں بہت بھاری ہے۔ تو مانی بات ہے، پتہ لگانا پڑے گا کہ کون 2 کلمہ ہے بھائی، زبان سے کہو تو بڑا ہلکا لیکن اللہ کے ہاں بڑا وزنی ہو گیا۔ تو اسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کلمہ آپ لوگ بھی یاد کر لیجئے، وہ 2 کلمے کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، 2، ایک سبحان اللہ وبحمدہ ایک ہو گیا، اور سبحان اللہ العظیم 2۔ سبحان اللہ العظیم ہم کہتے ہیں نا، جو رکوع میں کہتے ہیں، جب جاتے ہیں اللہ اکبر رکوع میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، وہی ہے۔ یہ 2 کلمہ آپ یاد کر کے یہاں سے اٹھائیں تو سمجھو کامیابی ہے۔ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلی، اللہ کے نام کو یاد کیا یعنی سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر پڑھتا رہا، فصلی اور نماز بھی اس نے پڑھی۔ نماز تو خیر جتنی اہم ہے اتنا ہمارے لیے بہت سستی ہے۔ عام طور سے مسلمانوں کے اندر ہمارے گاؤں والے سنتے ہوں گے، یعنی جو چیز جتنی زیادہ اہم ہے وہی ہمارے نزدیک سب سے غیر اہم ہے، کوئی اس کی اہمیت نہیں۔ نماز کی کوئی الا ماشاءاللہ چند بزرگ لوگ مسجد کو آباد کیے رہتے ہیں کہ مسجد آباد ہے، ورنہ زیادہ تر لوگ نماز کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے۔ حالانکہ نماز ہی ایسی عبادت ہے جو کسی حالت میں معاف ہے ہی نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہے 2 لوگوں، اور ان دونوں میں سے ہم نہیں ہیں۔ ایک اللہ نے معاف کیا ہے عورتوں کو، ان کے خاص ناپاکی کا دن ہوتا ہے، ایک دم معاف ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک دم معاف کیا ہے عورتوں کے لیے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہے مجنون پاگل آدمی کے لیے۔ ہم پاگل ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں معاف ہے، ہم پاگل ہیں۔ اپنا شمار کس میں کرتے ہیں بھائی آپ؟ نماز نہیں پڑھتے ہیں، کیا سمجھ کے نہیں پڑھتے ہیں؟ نماز سے مرتے دم تک فرصت نہیں ہے، چھوٹ نہیں ہے۔ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے نماز پڑھیے، بیٹھ کے نماز نہیں پڑھتے تو لیٹ کے پڑھیے، اور لیٹ کر کے بھی ہل نہیں سکتے ہیں تو آنکھوں کے اشارے سے پڑھیے۔ نماز معاف کبھی نہیں ہے، اور یہ جتنی اہم ہے اتنا ہی ہم سمجھتے ہیں کہ نماز کا معنی کچھ نہیں
ہے کہ نہیں؟ آج کل کے مسلمانوں کا یہ حال اے لوگوں نہیں وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى نماز پڑھا بل تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس سورے کے اندر بہت اچھی بات بتائی بل تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بلکہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہو، اوپر رکھتے ہو، آخرت کی زندگی کو نیچے رکھ دیتے ہو اور دنیا کی زندگی کو اوپر رکھتے ہو بل تؤثرون الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا حالانکہ ایسا نہیں ہے، دنیا کی زندگی اوپر نہیں ہے، والآخرۃ خیر وابقا اصلی زندگی آخرت کی زندگی ہے، وہی خیر بہتر ہے، ابقا زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کی زندگی باقی رہنے والی ہے ہی نہیں ہے، یہ دل لگانے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے جب بھیجا ہے ہم کو دنیا میں تو ہم کو کس لیے بھیجا تھا؟ جب دنیا کوئی کام ہے کہ نہیں ہے تو اللہ نے کیوں بھیج دیا ہم کو دنیا میں، وہ بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ کہا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل کود ہے، ایک آپس میں فخر کرنا ہے، یہ ایک تیاری کی جگہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہم کو تیاری کرنے کے لیے۔ کہیں جانا ہوتا ہے سفر پہ، کہیں ہم چلیں جانا ہے، بستی جانا ہے، سدھارتھ نگر جانا ہے، تو اسی حساب سے ہم اپنی تیاری کرتے ہیں۔ اب تو بہت سہولیات ہو گئی ہیں سادھن کی اور کھانے پینے کی، لیکن پرانے بوڑھے لوگ بتاتے تھے کہ جب ہم لوگوں کو بستی کہیں مقدمہ ہوتا تھا تو باقاعدہ روٹی اور بھوجا باندھ کر کے چلتے تھے، گٹھڑی لے کے، لاٹھی لے کے چلتے تھے، یہ تیاری رہتی۔ راستے میں پتہ نہیں کچھ ملے گا، پانی کی بوتل ساتھ میں۔ اب تو خیر بہت ترقیات ہو گئی، ہر جگہ آپ کو کھانا پانی مل جاتا ہے، لیکن پرانے بزرگوں سے پوچھو، بوڑھے لوگوں سے، کہتے ہیں کوئی بڑا کٹھن کام تھا اس زمانے میں، سدھارتھ نگر جانا ہی بڑا کٹھن کام تھا۔ اب تو کیا ہے، اب تو دروازے سے بیٹھے سیدھے وہیں پہنچ گئے۔ کہیں پہلے لڑیا، بیل گاڑی، یہی سب سادھن تھا، بڑی مشقت سے سدھارتھ نگر نوگڑھ پہنچا جاتا تھا۔ تو اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے بہت آرام دیا، بہت اللہ کے نعمتیں رہیں، تو ایسے شکرانہ بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کا شکر جتنا ادا کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا رہے گا۔ اللہ کی نعمتیں بہت ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمت گنو گے گن نہیں پاؤ گے۔ اس لیے خاص چیز یہ کہنی ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کی عبادت ہونی چاہیے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا دنیا کی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہو، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ حالانکہ آخرت کی زندگی یہی اچھی ہے، یہی باقی رہنے والی ہے، اور اسی کے بارے میں ہم کم سوچتے ہیں، آخرت کی زندگی کو کم سوچتے ہیں۔ یہی دقت ہے آج کے مسلمان۔ اگر آخرت کی زندگی کے بارے میں ہر ایک سوچ لے سدھر جائے گا، مگر نہیں، وہ شیطان اتنا بہکائے رہتا ہے، اتنا پھنسائے رہتا ہے دنیا میں کہ آدمی آخرت کی زندگی کو بہت کم سوچتا ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں ہمیں آخرت کی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے اور ایسے تیاری کرنا چاہیے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ اور یہ چیز پچھلے صحفوں میں سب موجود ہے۔ إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ابراہیم اور موسیٰ کی کتاب میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ آخرت ہی سب سے بڑھیا زندگی ہے۔ تو اے لوگوں، دو چیزیں بس، ایک تو
اللہ کا ذکر کرتے رہا کیجئے۔ دوسری بات آخرت کی تیاری کرو، بچنا کسی کو نہیں۔ ہم اپنے سامنے ہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ دماغ میں کوئی رکھا ہے کہ ہم بوڑھے ہو کر ہی مریں گے، تو یہ اس کا گمان صحیح نہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں سامنے ہی نوجوان لوگ چلے جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں بہت تقریر سنا ہوگا، مقرر بہت اچھے تھے مولانا غیاث الدین صاحب، ابھی کمریا والے بڑے جلسے میں آئے تھے، موجود تھے، تقریر کیا، سب کیا ہے نا، لیکن ان کا انتقال ہو گیا ایک دن، ابھی جلدی کی بات ہے۔ نوگڑھ کے تھے مولانا غیاث الدین صاحب، بہت اچھی تقریر کرتے تھے، بہت جوان آدمی، لیکن صبح فجر پڑھے، فجر میں پڑھنے کے بعد کچھ ان کو تکلیف محسوس ہوئی کندھے میں، دل میں، گھر پہنچے، سو گئے، سوئے تو سوئے ہی رہ گئے۔ خبر آئی کہ مولانا غیاث الدین صاحب، بتائیے سامنے کہ ہمارے نوجوان اچھے خطیب تھے، بہترین آدمی، تو اے لوگوں یہی ہے تیاری کرو، آدمی جو ہے آخرت کو نہ بھولے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ ہم بھی اور آپ بھی سب لوگ اس بات کی کوشش کریں کہ اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں اور آخرت کی تیاری کریں، بس یہی دو چیز مجھ کو بتانی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی آخرت بھی بنا دے۔ اے اللہ دنیا کی زندگی تو جیسے نرم گرم کٹ جائے گی اللہ تعالیٰ، لیکن آخرت کے معاملے میں اے اللہ تو مہربان ہو جا، اے اللہ ہماری آخرت کی زندگی بھی بنا دے، اے اللہ تو ہی بہتر بنانے والا ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔